تو جناب کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن باخبر سویرا میں ہم آپ کی ملاقات کسی ایسے نوجوان سے نہ کرائیں جو کہ بہت ایمبیشیس ہو، کسی ایسی لڑکی سے، کسی ایسی بچی سے نہ ملوائیں جو کہ سپورٹس میں کے میدان میں اپنا نام روشن کر رہی ہو۔ کوئی ایسا بچہ روز بروز ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے جو پاکستان کا نام روشن کرتا ہے کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر۔ تو روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت سی چیزوں کو بیکار سمجھتے ہیں، یوز لیس سمجھتے ہیں، ورتھ لیس سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر ایک فنکار کی نظر ان چیزوں پر پڑے تو وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی کریٹیو سکلز کا مظاہرہ کر سکتی ہے، یہ آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں پاکستان کی ایک ایسی ہونہار طلبہ سے جو کہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے۔ سدرا نوید ان کا نام ہے، اور یہ ایسی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں جو کہ عموماً ہم لوگوں کے لیے بیکار ہیں یا یوز لیس ہیں، اور ان کو استعمال کر کے یہ پھر اپنی کریٹیو سکلز کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنی جو ان کے آرٹسٹک سکلز ہیں وہ جو ہے دکھاتی ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے صنعتی شعبے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے، اور اس سے لیدر، اور آپ یہ دیکھیں کہ بایو پلاسٹک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تیاری میں کیمیکلز کے بجائے تمام تر قدرتی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو استعمال کر کے ان کو پروسیس کر کے پھر لیدر اور بایو پلاسٹک جیسے اس کی چیزیں بناتی ہیں، اور پھر ان کے ذریعے اپنی باقی چیزیں کریٹ کرتی ہیں۔ بالکل، تو ملاقات کروا دیتے ہیں اپنے ناظرین کی۔ جناب سدرا نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سدرا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ سیٹوں کے چھلکوں سے لیدر بنانے کا جو خیال ہے وہ اچانک اور کہاں سے آیا؟ یہ میرا تھیسس ٹاپک تھا، تو سسٹینیبلٹی پہ میں نے کام کرنا تھا۔ بیسیکلی لیدر بہت اینڈ پہ یہ بائی پروڈکٹ تھا میرے سارے پروسیس کا۔ سب سے پہلے میں نے کارن ہسک کلیکٹ کیا، اور اس سے میں نے فائبر نکالا، فائبر کو میں نے یارن میں کنورٹ کیا، اس کے بائی پروڈکٹس میں نے لیدر، بایو پلاسٹک اور پیپر کی ڈفرینٹ فارمز بنائی تھی۔ سدرا تھوڑا پروسیس بتائیے گا ہمیں، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ جو اس طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے یوز لیس ہوتے ہیں، جس طرح کے اب ہم نے سٹوں کے چھلکے جس طرح سے ہوتے ہیں، آپ ان کو پروسیس کرتی ہیں، ان سے پھر آپ لیدر یا پھر بایو پلاسٹک بناتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو جس طرح لیدر ہے یا بایو پلاسٹک ہے اس کو اپنے ڈیزائنز میں شامل کرتی ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی، بیسیکلی اس کا پروسیس یہ ہے، سب سے پہلے ہم نے ہسک کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے صاف کرنا ہوتا ہے، سینیٹائز کرنا ہوتا ہے، پھر وہ کیمیکل پروسیس سے گزرتا ہے، پھر ایک انزائمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس سے وہ پیپر میں یوز ہوتا ہے تاکہ اس میں ہمیں کوئی اور بائنڈر نہ یوز کرنا پڑے، اور وہ خود ہی اس کے جو جتنا بھی سبسٹینس ہے وہ آپس میں اچھے سے بائنڈ ہو جائے۔ اور اس کے بعد لیدر اور بایو پلاسٹک میں جو ہے نیچرل بائنڈرز یوز کیے ہیں، اور بعد میں اب ہم انہیں کسی بھی طرح کے پروڈکٹس میں یوز کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہوم کے ہوں چاہے اپیرل کے ہوں، تو وہ اب کسٹمر یا یوزر پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح اسے یوز کرنا چاہے۔ تو سدرا، جو یہ پروڈکٹس آپ بناتی ہیں کس قسم کے بائنڈرز استعمال کرتی ہیں کہ اس کی سسٹینیبلٹی کو جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے؟ اس میں زیادہ تر کارن اسٹارچ، کارن فلاور یوز ہوئے، اور اس کے علاوہ ایک نیچرل گم ہوتی ہے جو ٹریز سے ہی ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے۔ وہ لیدر کی میں نے ڈفرینٹ ٹائپس بنائی تھی، تو ڈفرینٹ ٹائپس میں نے ڈفرینٹ ریشو اور ڈفرینٹ بائنڈرز یوز کیے تھے، سارے ہی نیچرل ہیں جو ہمیں یوزلی طور پہ ہماری جو گروسری شاپ سے وہاں سے بھی مل جاتے ہیں۔ تو ویسے کارن ہسک سے تیار کردہ، لیدر سے تیار کردہ کون سے پروڈکٹس ابھی تک آپ نے بنائے ہیں، یا کیا کیا مزید بنایا بھی جا سکتا ہے؟ میں نے اس سے یارن بنایا تھا، اور یارن سے پھر میں نے بیگز بنائے تھے۔ ایک بیگ جو تھا وہ 100% کارن ہسک کے یارن سے بنا تھا، اور ایک میں نے بلینڈ ڈالا تھا، اس میں وارپ میں کاٹن اور ویفٹ میں کارن ہسک کا یارن۔ وہ بھی اس لیے کیا تھا کہ اس کی اسٹرینتھ دکھائی جا سکے کہ وہ اکیلا بھی اچھے سے اسٹرینتھن ہے، اور اگر اسے ہم بائنڈ کرتے ہیں کسی اور فائبر سے تو بھی اچھے سے وہ اپنی اسٹرینتھ کو مینٹین رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے لیدر شیٹس بنائی تھی، چک بنائی تھی جو مارکیٹ میں چک ملتی ہے اس کے آلٹرنیٹیو پہ، کیونکہ مارکیٹ میں جو ملتی ہے وہ سنتھیٹک مٹیریل کی ہے وچ از ہارمنگ آر انوائرمنٹ اینڈ اس ٹو۔ اور اس کے علاوہ میں نے کوسٹرز بنائے تھے، ٹیبل بنایا تھا، جرنل بنائے ہیں، اور پیپر کے ڈفرینٹ فارمز بنائی ہے۔ 1 mm اینڈ 2 mm تھک تک اس سے کارڈ بورڈ شیٹس بنائی ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بائنڈر نہیں ڈالا پیپر شیٹ میں۔ اچھا سدرا، یہ بتائیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے جو بائنڈرز ڈالے وہ بھی نیچرل جو ہے وہ استعمال کیے، تو کیا آپ کی پروڈکٹ کی تیاری میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل بھی استعمال کیا گیا ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ کمپلیٹلی آرگینک ہے؟
نہیں کیمیکل یوز ہوتا ہے لیکن اس کی ایک ریشو مینٹین ہوتی ہے. وہ فائبر ایکسٹریکشن کے پروسیس میں یوز ہوتا ہے. وہ ہر طرح کے ہی جتنے بھی نیچرل یا سنتھیٹک فائبرز ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے یا ان کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ یوز ہوتے ہیں ہماری انڈسٹری میں. اچھا سدرا، لیدر کی تو بات ہم نے کر لی، بایو پلاسٹک کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، بایو پلاسٹک کی تیاری کا طریقہ کیسے کیا ہے اور بایو پلاسٹک کہاں کہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بایو پلاسٹک جو ہے وہ آلٹرنیٹیو ہے جو ہمارے مارکیٹ میں پلاسٹک یا انوائرمنٹ میں ہمیں ڈیگریڈیبل ہوتا ہے. جی یہ بایو ڈیگریڈیبل ہے. میرے سارے پروڈکٹس 100% بایو ڈیگریڈیبل ہیں اور اس کی جو میرا بایو پلاسٹک ہے اس کی اسٹرینتھ بھی جو مارکیٹ والا ہے اس سے کافی زیادہ ہے. پلس اس کو بنانے کا سیم پروسیس ہوتا ہے، ہمیں بائنڈر ڈالنا ہوتا ہے، پھر اسے اسپیسیفک ہیٹ پہ بیک کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ سن لائٹ میں بھی بیک کر سکتے ہیں، آپ اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں، اسٹون پہ بھی بیک کر سکتے ہیں، کسی بھی آپ جو ہے نا سرفیس پہ بیک کر سکتے ہیں. اور استعمال کہاں پر ہوتا ہے بایو پلاسٹک؟ کیا کیا چیزیں، کیا کیا پروڈکٹس آپ نے بنائے ہیں اور کیا بنا سکتے ہیں اس سے؟ بایو پلاسٹک سے بھی میں نے شیٹس بنائی ہیں اور آئی تھنک دس وڈ بی اے پرفیکٹ آلٹرنیٹیو. جو ہماری پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے، جس طرح جو گفٹ ریپنگز ہوتی ہیں وہ ون ٹائم یوز ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں وہ اتنے زیادہ کوانٹٹی میں یوز ہوتا ہے تو اگر وہ بعد میں کہیں نہیں جاتا سوائے ڈسٹ بن کے، تو اگر ہم اس کو یوز کرنے شروع کریں تو اگر ہم بعد میں اس کو پھینک بھی دیتے ہیں تو یہ ڈیکمپوز ہو جائے گا. تو سدرا، کیا بایو پلاسٹک جو ہے وہ پلاسٹک بیگز کی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ جی جی بالکل ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو لیدر آپ نے بنایا اور بایو پلاسٹک بنایا، کیا اس کو بنانے میں اور اس سارے پروسیجر میں یہ کیا مشکل پروسیجر تھا، اور دونوں میں سے کیا جو بنانا جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ چیلنجنگ لگا؟ یہ سارا ہی بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ یہ جو اب پروڈکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں فائنل پروڈکٹس ہیں. میں نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹیشن کے بعد یہ پراپر یہ سرفیسز نکالی ہیں اور یہ پورے 1 سال کا پروجیکٹ تھا اور اس میں بہت ساری ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے. بائنڈرز کی تھوڑی سی بھی ان کی جو ہے وہ کوانٹٹی اوپر نیچے ہو جائے تو آپ کی شیٹ خراب ہو جاتی ہے، ہیٹ آپ زیادہ دے دو تو شیٹ خراب ہو جاتی ہے. تو سارا پروسیس ہی بہت ٹیکنیکل اور کرٹیکل اور کافی مشکل تھا. سدرا، ویسے ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کا، انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا خیال کیوں آیا آپ کو اور کیسے آیا؟ مطلب یو کوڈ ہیو گون فار اینی ادر ٹاپک، اینی ادر تھنگ ان یور تھیسز، آپ نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ہی کیوں سوچا؟ کیونکہ میں شروع سے ہی بہت کنیکٹڈ ہوں ایسی چیزوں کے ساتھ. میرے سارے پروجیکٹس ہی انوائرمنٹل بیسڈ ہوتے ہیں. میرا منی تھیسس بھی ایسا ہی تھا، اس میں میں نے ڈسکارڈڈ چیزیں اٹھائی تھی اور ان سے میں نے اپنے پروڈکٹس بنائے تھے. تو آئی تھنک یہ سب کی انڈیویجول ذمہ داری ہے دیکھنا، کیونکہ ہم سارے بلیم گیم کرنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور میں اس چیز کو پریفر نہیں کرتی. مجھے جو کرنا ہوتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں. آئی ڈو ناٹ بلیو کہ کوئی اور کرے گا تو میں کروں گی. تو اٹس آن می. تو آپ اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو آپ کا کردار بنتا ہے اس کو نبھا رہی ہیں اچھے احسن طریقے سے. جی ویری نائس. چلیں، تھینک یو سو مچ سدرا نوید آپ کے ٹائم کے لیے. اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ بلیم گیم کی بجائے میں نے سوچا کہ جو کرنا ہے وہ میں کر لوں، اور ایسا ہی کیا جانا چاہیے کہ بلیم گیم کی بجائے آپ اپنا جو رول ہے وہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی اچھی چیز میں جو ہے وہ اپنا جو کردار ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں، چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں. اگر چھوٹی سی سدرا کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو یہ بات بہت مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. دین اگین ہم جس نہج پر آج کھڑے ہوئے ہیں ہمیں انفرادی اور کمیونٹی لیول کے اوپر اقدامات کرنے پڑیں گے. آپ چھوڑ دیں حکومتوں کی شکلیں دیکھنا، حکومت اپنا کام کرے گی، لیٹ دیم ڈو دیئر جاب. آپ اپنا کام کریں. آپ جس دن گاڑی سے باہر تھیلی یا جس دن گاڑی سے باہر پلاسٹک بوٹل پھینکنا چھوڑ دیں گے نا، آپ کے لیے یہی بہت بڑا احسان ہے ماحول کے اوپر.